بچے جو شام کو ایکسٹرا کلاسز کر رہے ہیں، یعنی کہ ایسا ہنگر اور ڈرائیو انہوں نے کسی بچوں میں دیکھی نہیں ہے، کیونکہ وہ سکسیڈ ہونا چاہتے ہیں. غریب گھرانوں کے بچے ہیں، اپنی ساری فیملی. اب سوچیں، اور وہ ڈگریز بھی لے رہے ہیں، سب ٹیکنیکل ڈگریز ہیں، انفارمیٹکس میں، اب انجینئرنگ کی شروع ہونے لگی ہیں. تو وہ سارے جاتے ساتھ ہی ان کو نوکریاں بھی، سسکو نے لیبارٹری کھول دیا وہاں جا کے ویرانے کے اندر، اور سسکو نے کہا کہ جو یہاں سے کوالیفائی کرے گا ہم ان کو نوکریاں دے دیں گے. لاکھ 2 لاکھ روپے کی نوکریاں شروع کر دیں گے نکلتے ساتھ ہی بچے. تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جدھر ہم گلوم اور ڈوم ہیں، یہاں آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا ٹیلنٹ ہے اس ملک میں. اس لیے ہمیں کوئی چیز سوشل ورک کرنے سے نہیں روکتی، لیکن میں پھر سے پوچھتا ہوں کہ کیا میں سوشل ورک کرتا رہا ہوں تو ملک بچ جائے گا؟ ملک صرف پولیٹیکل گورننس سے بچے گا. چینج، مولانا عیدی نے بیچارے نے کتنی دیر سے سوشل ورک کر رہا ہے کراچی میں، کوئی لاشیں کم ہوئی ہیں وہاں مرنے کی؟ کیا وہاں کوئی امن آیا ہے؟ کوئی حالات بہتر ہوئے ہیں؟ انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز بہتر ہوئی ہیں؟ سارا بہترین کراچی کا بزنس مین دبئی میں کام کر رہا ہے جا کے، کیونکہ وہاں گورننس اسٹرکچر ہی نہیں ہے، رول آف لا ہی نہیں ہے. تو پاکستان بچے گا جب ہم پولیٹیکل چینج لے کے آئیں گے. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس کا. Thank you, Marvi. A quick question. A confused audience. ہم سب آپ کو سوشل ورک کے پیسے دیتے ہیں لیکن ووٹ نہیں دیتے، انفارچونیٹلی. وہ کریڈیبلٹی کیسے آئے گی؟ ہمیں کیسے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. فرینکلی ٹیک مائی اوپینین، مائی بینگ اے کارپوریٹ پرسن، یہاں پہ گیپ آ رہا ہے. پیرالل سوشل ورک جمشید دستی بہت اچھا کرتا ہے، اپنے علاقے میں ویگن چلاتا ہے، 2 دفعہ الیکٹ ہو کے، اور وہ لوگ اس کو پھر لے آتے ہیں. جو جس سوشل ورک کو پولیٹیسائز کے ساتھ مکس کرنا ہے، کیونکہ آئی ٹیک فرام دس آڈینس، ہم شاید ان پولیٹیشین سے زیادہ پولیٹکس اپنے آفس میں کھیلتے ہیں، اور وہ اچھے کھیلتے ہیں. آئی ایڈمٹ دس، اور شاید بیٹھے ہوئے بھی ہیں تبھی گرو بھی کرتے ہیں. وہ کیسے اس اسٹرکچر میں مولڈ کی جائے کہ ہماری جو تھوڑی سی بہت بچت کے چانسز ہیں وہ بلڈ ہو سکیں. تھینک یو. پہلے تو جو پالیٹکس آپ اپنے آفس میں کرتے ہیں اس کا کوئی ملک کو فائدہ نہیں ہے. ملک کو فائدہ دینے کے لیے ملک کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو آج میں میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ پاکستان کے ہر روز رات کو ہر کھانے کے اوپر پالیٹکس ڈسکس ہوتی ہے، ہر ڈرائنگ روم کے اندر پالیٹکس رات کو ڈسکس ہوتی ہے. اس کا ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ملک کو فائدہ تب ہوگا جب آپ ایکٹیو پالیٹکس کریں گے، آپ شرکت کریں گے، آپ جس طرح بھی اپنی کیپیبلٹی، جو آپ کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق کام کریں گے. اور آپ نے کہا کہ جی یہ جو سوشل ورک ہے اس کی اور پالیٹکس کا، سوشل ورک آپ کبھی بھی پالیٹکس کے لیے نہیں کرتے. سوشل ورک آپ اپنی آخرت کے لیے کرتے ہیں. سوشل ورک سے اللہ آپ کو سکون دیتا ہے، آپ کو خوشیاں دیتا ہے، اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں. سوشل ورک کو جب آپ بدنیتی سے کریں گے آپ کا سوشل ورک ہو ہی نہیں سکتا، کامیاب ہی نہیں ہو سکتا. آپ پالیٹکس، سوشل ورک کو پالیٹکس سے مکس کریں، نہ پالیٹکس کر سکتے نہ سوشل ورک کر سکتے. تو یہ 2 بالکل مختلف چیزیں ہیں. اگر آپ کی نیت صاف ہے اللہ آپ کو کامیابی دیتا ہے سوشل ورک میں. اب میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ شوکت خان جب بلڈنگ شروع کی 1 کروڑ روپیہ بینک میں تھا، 70 کروڑ روپے کا پروجیکٹ شروع کر دیا، اور ایک دن نہیں پروجیکٹ رکا، کہیں نہ کہیں سے پیسے آ جاتے تھے. اوپر والا برکت ڈالتا ہے. اسی طرح نمل یونیورسٹی کسی کو پتہ ہی نہیں کھڑی ہوگی پوری، اور کون سمجھ رہا تھا کہ وہاں سے بریڈفورڈ یونیورسٹی مجھے چانسلر بنا دے گی، وہ پورا آ کے اس کو اون کر لیا، انہوں نے اس کو بلڈ کر دیا. پھر سسکو آ گئی، پھر باہر سے لوگ آ گئے اور لوگ آ گئے. تو یہ آپ یاد رکھیں، کبھی سوشل ورک کو مکس نہ کریں پالیٹکس سے، اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. لیکن ایکچولی آپ کو سب کو کوالیفائڈ ہی پالیٹکس کے لیے وہ ہے، جینوئن پالیٹکس کے لیے جو سوشل ورک کرتا ہے. کیونکہ جو بھی پالیٹکس کرتا ہے، آپ نے کبھی سنا ہے کسی کو پالیٹکس کرتے ہوئے کہ میں عوام کا دشمن ہوں؟ سارے کہتے ہیں جی میں عوام کی خدمت کرنے آیا ہوں. تو اگر آپ عوام کی خدمت کر رہے ہیں تو پہلے ویسے ہی پالیٹکس کے باہر خدمت کر کے دکھا دیں. آپ کو تو کہنا چاہیے کہ کوالیفیکیشن اس پالیٹکس کی ہے جو کہ پالیٹیشین کی جو سوشل ورک کر کے آئے، لیکن اس کو مکس نہ کریں دونوں کو. السلام علیکم. عمران صاحب بہت شکریہ، آپ نے جو ابھی اپنے ویوز بیان کیے. پاکستان میں چینج بالکل رائپ ہے اور لوگ ایک چینج کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک کریڈیبل لیڈر کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ کچھ شکوک و شبہات بھی ہیں.
لیڈرشپ کے بارے میں آپ کا لیڈرشپ، میں اس فورم کو ایک اپرچونٹی دیکھتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کا لیڈرشپ سٹائل کیا ہے؟ کیونکہ کافی مرتبہ میں نے لوگوں سے سنا ہے شاید آپ کا لیڈرشپ سٹائل آٹوکریٹک ہے، آپ اپنی بات بنواتے ہیں، اسی وجہ سے شاید آپ اپنی ٹیم نہیں ڈیولپ کر سکے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے اپرچونٹی ہو کہ آپ اس چیز کو کلیئر کر دیں. دوسرا، کیونکہ یہ ایک HR فورم ہے، اس کو میں آپ کے مشن کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں. آپ کا اگر آپ اللہ کرے کہ آپ پاور میں آئیں اور اپنے مشن کو لے کے چلیں، آپ کا ہیومن کیپٹل ویژن کیا ہے اگر آپ پاور میں آتے ہیں؟ کیونکہ ہیومن کیپٹل جس کنٹری کا ہائر ہے وہ ڈیولپ کنٹری ہے، ایڈوانس کنٹری ہے، اور جس کنٹری میں کم ہیومن کیپٹل ہے، ایک کم ریٹنگ ہے، وہ پاکستان یا کہ ساؤتھ ایشین دوسرے ملکوں کی طرح نیچے ہے. تو آپ اس کا ویژن مجھے کائنڈلی بتا دیجیے گا. میں جی پہلی ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ لیڈرشپ کا سٹائل آٹوکریٹک ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کرکٹ ٹیم کا جو کیپٹن ہوتا ہے سب کے پاس ایک ہی اختیارات ہیں. کوئی میں تو جب کیپٹن بنا تھا مجھے کوئی باقیوں سے زیادہ اختیارات تو نہیں ملے تھے، مجھے بھی وہی تھے جو باقی کیپٹنز کے تھے. لیکن اگر کرکٹ کیپٹن رسپیکٹ کمانڈ نہ کر سکے وہ کبھی ٹیم کو کیپٹن نہیں کر سکتا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے پیڈ امپلائیز تو نہیں ہیں. میں اگر زور لگاؤں گا میں جب آیا تھا تو ٹیم نے ایک کیپٹن کے خلاف بغاوت کی تھی. جب میں گیا 10 سال کے بعد تو 1 سال کے بعد ٹیم کے کیپٹن کے خلاف بغاوت ہو گئی. تو اس سے کیا ہوا؟ اس کے پاس بھی وہی اختیارات تھے جو میرے پاس تھے. میرے خلاف کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ آپ رسپیکٹ کمانڈ کرتے ہیں، آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے رسپیکٹ. اور رسپیکٹ کمانڈ کرنے کے لیے کئی کرائٹیرین ہیں. اس کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ لیڈ بائی ایگزامپل کرتے ہیں. اگر میں نے لڑکوں سے کوئی کام کروانا ہے سب سے پہلے میں وہ خود کروں. اگر میری انٹیگریٹی ہے، وہ مجھے ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ مجھے رسپیکٹ کریں گے. اگر میری ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہیں تو ٹیم مجھے رسپیکٹ کرے گی. اور کبھی بھی بزدل کیپٹن کو کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا. تو یہ تین چیزیں جو ہوتی ہیں لیڈرشپ کے اندر، یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں آپ سب کے لیے، جو خریدی نہیں جا سکتی. نہ ویژن خریدی جا سکتی ہے، لیڈر ویژن کے بغیر بن ہی نہیں سکتا. نہ دلیری خریدی جا سکتی ہے، یہ یا ہے یا نہیں ہے. اور نہ انٹیگریٹی، ایمانداری خریدی نہیں جا سکتی. یہ 3 چیزیں ہیں جو لیڈر کے اندر اسینشل ہیں اگر اس نے رسپیکٹ کمانڈ کرنا ہے کسی چیز میں بھی. اور یہ جب آپ آٹوکریٹک کہتے ہیں نا، آٹوکریٹک وہ مطلب پاکستانی سوسائٹی میں کہ جو پھر ایک دفعہ قانون بن جاتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. آج آپ شوکت خانہ میں چلے جائیں، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں ضرور جا کے دیکھیں کیوں آج کامیاب ہے، کیوں وہ ایک انسٹیٹیوشن بن چکا ہے. سمپل پرنسپل یہ ہے کہ جو میں ہاسپٹل کے قانون ہیں ان کو میں جب فالو کرتا ہوں، جو شوکت خانہ کا بانی ہوں تو سب فالو کرتے ہیں. میرے والد بیمار ہوئے، ہم سارے وہیں لوگوں کے ساتھ ویٹنگ روم میں تھے جدھر باقی سب تھے. میرا اپنا آپریشن ہوا، مجھے بھی وہی فیسلٹیز تھی جو عام لوگوں کو تھی. جب میں پیسے دیتا ہوں سب کو پیسے دینے پڑتے ہیں. تو سمپل آپ جب قانون بناتے ہیں آپ ان کو فالو کرتے ہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ جب فالو کرتے ہیں آپ باقی بھی فالو کرتے ہیں اور آپ کو پھر رسپیکٹ ملتا ہے، کمانڈ رسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک کنسسٹنٹ ہے. تحریک انصاف کی اگر آپ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ دیکھ لیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں ایسی ڈیبیٹ نہیں ہوتی جو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو میں. سب سے زیادہ تنقید میرے پہ آتی ہے. کسی اور پارٹی کے اوپر کوئی کسی لیڈر کے اوپر تنقید کر ہی نہیں سکتا. آپ ذرا ان کی میٹنگز دیکھیں، وہ بادشاہ ہیں، سارے فیملی پارٹیز ہیں. اس لیے یہ جو آپ کی بات ہے نا کہ آپ کی ٹیم نہیں بن سکی، ٹیم تو بن گئی ہے. آپ نہیں جانتے اس ٹیم کو. ٹیم کی خاصیت کیا، میں ذرا آپ کو یہ بھی بتا دوں. دیکھیں 2 قسم کے پولیٹیشنز ہیں. ایک کریئر پولیٹیشنز ہیں جن کی پالیٹکس میں ان کی ساری کریئر پالیٹکس ہے، اس لیے وہ اپنی پالیٹکس کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں. دوسرا پولیٹیشن وہ ہے جو ایک مشن لے کے آیا ہے. وہ عموماً اپنا نام باہر بنا کے آتے ہیں. مثلا یہاں احسن رشید بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک مینیجنگ ڈائریکٹر تھے بہت بڑی آئل کمپنی کے جو پاکستان سے زیادہ آئل خریدتی تھی سعودی عربیہ میں. وہ چھوڑ کے آ کے پاکستان میں پالیٹکس کر رہے ہیں. ان کو پالیٹکس کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح حامد خان ہے ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ، جو پاکستان کے ٹاپ لائر ہیں. ساری بار ایسوسیشن جو جیتی ہیں حامد خان گروپ جیتتا ہے. ان کو کوئی پالیٹکس کی ضرورت نہیں. ان کی سب سے پریکٹس پاکستان میں ٹاپ پریکٹسز ہیں ان کی.
اسی طرح ڈاکٹر عارف الوی ہے جو ورلڈ ڈینٹسٹ آرگنائزیشن کے اندر ہے, پاکستان کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. تو پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے اپنی باہر اپنا نام بنا کے آ رہے ہیں پالیٹکس میں, اس لیے وہ کمپرومائز نہیں کرتے. جس کی زندگی پالیٹکس ہے, جو بنائی پالیٹکس کی وجہ سے ہے, وہ پھر وہ کمپرومائز کرتا ہے جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. اور میں کہتا ہوں, میں پھر سے کہتا ہوں, کسی کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. عمران صاحب ایک چپتا ہوا سوال ہے کہ عمران جب بھی بات کرتے ہیں تبدیلی کی بات کرتے ہیں, لیکن بائی الیکشن میں بالکل اس کا ریورس نظر آیا, پنڈی سے لے کر لاہور تک. اور جو دوسری پارٹی کے ریجیکٹڈ لوٹے تھے, تحریک انصاف نے ان کو ٹکٹ دیا, جو کہ شاید عوام کے لیے بہت مایوسی کا باعث بنا. عام کارکن کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا گیا؟ بڑا اچھا کوشچن ہے. پہلے تو جی آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ بائی الیکشن کوئی انڈیکیشن پبلک موڈ کا نہیں ہوتا, کیونکہ بائی الیکشن میں گورنمنٹ نہیں چینج ہوتی, گورنمنٹ تو وہی بیٹھی ہے. میں پورا پوائنٹ بائی پوائنٹ جواب دوں گا. بائی الیکشن کبھی بھی پاکستان میں سٹنگ گورنمنٹ نہیں ہاری, کیونکہ اس وقت تو اپوزیشن ہے ہی کوئی نہیں, سب گورنمنٹ میں ہے. کوئی پنجاب میں بیٹھا ہے, کوئی کراچی میں بیٹھا ہے, کوئی فرنٹیئر میں ہے, کوئی سینٹر میں ہے, کوئی سندھ میں ہے, سب گورنمنٹ میں ہے. اپوزیشن تو نہیں ہے, ہم ہیں اپوزیشن جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے جو بائی الیکشن ہے, ہمارے جیسے لوگوں کو جیتنا, جبکہ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. آپ نے کئی دنیا میں سنا ہے کہ پرائم منسٹر جا کے پیکیجز اناؤنس کر رہا ہے اسی حلقے میں جدھر بائی الیکشن ہو رہی ہے. انڈیا میں آپ کر کے دکھائیں, سیدھا ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. وہاں چیف منسٹر جا کے حلقے میں پیکیجز اناؤنس کر رہا ہے, ڈیولپمنٹ ورک ایڈورٹائز کر کے شروع کر رہے ہیں, ادھر الیکشن ہو رہا ہے, ڈیولپمنٹ ورک اناؤنس کر دیا. یہ تو کہیں نہیں, یہ تو کوئی الیکشن نہیں ہے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جعلی آفس ٹھپے لگا رہا ہے, 2 دن ٹی وی والے پکڑ لیتے ہیں اس کو, کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا, کیونکہ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو پہلے تو بائی الیکشن کے اوپر نہ گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, نہ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے. کوئی بھی آج تک بائی الیکشن نہیں ہارا. اس کے باوجود 6 بائی الیکشن میں تحریک انصاف نے حصہ لیا, 3 میں سیکنڈ آئی اور چوتھی میں 50 تھرڈ آئی. تو یہ ایک پارٹی جو 2008 کا آخری الیکشن 2002 میں لڑی تھی, یہ بری پرفارمنس نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ الیکشن جیتنے کے لیے نہیں, اپنی پارٹی کو الیکشن پروسیس کے اندر ڈالنے کے لیے کیا تھا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کہا جی لوٹے لے لیے. دیکھیے, اگر آپ لوٹے کا ٹرم صحیح نہیں ڈیفائن کریں گے تو آپ کہیں گے قائد اعظم بھی لوٹے تھے, کانگریس سے مسلم لیگ میں چلے گئے. یہ تو کوئی مطلب نہیں ہوگا کہ پارٹی چینج کرا, بول رہے ہیں کس نیت سے پارٹی چینج کیا. اب اگر تو کوئی گورنمنٹ پارٹی سے ایک جو پارٹی باہر بیٹھی ہوئی ہے اس کو جوائن کرتا ہے تو وہ لوٹا کیسے ہو گیا؟ لوٹا تو وہ ہوتا ہے کہ جو ایک کمزور یا باہر بیٹھی ہوئی پارٹی سے پاور والی پارٹی میں جاتا ہے. لوٹا تو وہ ہوتا ہے ایک پارٹی, ہماری پارٹی باہر بیٹھی ہے, نہ اسمبلی میں ریپرزنٹیشن ہے, تو وہ ادھر جا سکتا تھا اور وہ ایم این اے رہ چکا تھا. آپ ظہیر باز کی بات کر رہے ہیں. اچھا تو وہ جو, اچھا ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اس پہ کوئی شک نہیں کہ ہماری کینڈیڈیٹس کی سلیکشن ٹھیک نہیں ہوئی, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن یہ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ بائی الیکشن کے اندر آپ کی جو لوکل تنظیم ہے وہ ریکمینڈ کر دیتی ہے کینڈیڈیٹس. جنرل الیکشن کے اندر آپ کا پورا پارلیمنٹری بورڈ بیٹھتا ہے. پارلیمنٹری بورڈ کا کرائیٹیرین ہے, اور میں آپ کو آج ہی کہہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ جو جنرل الیکشن آئے گا, ایک کینڈیڈیٹ کے آپ انگلی نہیں اٹھا سکیں گے کہ وہ ہماری پارٹی کا چینج نہیں ریفلیکٹ کرتا. یہ میں آج آپ کو کہہ دیتا ہوں.